ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید. ناظرین، کرپشن پکڑنا، چوری پکڑنا، ڈاکہ پکڑنا پاکستان کے سسٹم میں بہت مشکل کام ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے دور میں کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک سیاسی نشانے بازی یا سیاسی لاگت بازی میں کی کرپشن کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث تھی اور حکومت بھی ملوث تھی، اور ماضی میں بھی حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام رہا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے سیاستدانوں کو اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن آپ کا تعارف کرا رہا ہوں ایک نوجوان سینیٹر سے. سینیٹر ہلال الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر ہلال الرحمان کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ نوجوان سینیٹر ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے، بڑی تگ و دو سے پارلیمنٹ کا حصہ ہو کر اپنے ساتھی پارلیمنٹیرینز کی کرپشن کو پکڑا ہے. کم و بیش 33 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے پکڑی ہے، اور 33 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے پکڑ کر نہ صرف یہ کہ نشاندہی کی ہے، بلکہ ایک بڑی جو خطیر رقم ہے وہ قومی خزانے میں واپس بھی کی ہے. آج تک سال 2012 سے یہ سینٹ کے رکن ہیں. آج تک کی جو تنخواہیں انہوں نے لی ہیں یا جو گورنمنٹ سے کوئی گاڑی یا پیٹرول لیا ہے تو یہ تو ایڈوانس میں وہ پیسے واپس ڈبل کر کے یہ واپس دے چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے. تو پاکستان کے سیاستدانوں پر الزام ضرور لگتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تمام لوگ کرپٹ نہیں ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. سینیٹر ہلال الرحمان ان میں سے ایک ہیں جن کو ان کی کارکردگی کے عوض، ان کی کارکردگی کے اعتراف میں صدارتی تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. تو ہلال الرحمان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی کرپشن کو پکڑا کیسے. ہلال، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہلال، یہ بتائیے کہ 33 ارب روپے کی جو کرپشن ہے یہ کون کون سے سالوں کی ہے اور کون سے علاقے کی ہے؟ یہ شکریہ اعزاز، بہت فخر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں. جس طرح آپ نے میرا وہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اور ہوا اس طرح کہ میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو زیادہ تر دیکھتا ہوں. کمیٹی چونکہ میرے پاس ہے سیفران اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز، تو ہمارے اوپر مینڈیٹری ہے کہ ہم ہر سال 2 بار جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس کو جو بجٹ جاتا ہے یا فنڈ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ، اس کو گو تھرو کرتے ہیں. اچھا، ایک منٹ ہلال، چونکہ ہمارا جو عام لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا میں تھوڑا سا سمجھانا ضروری چاہتا ہوں تاکہ ایک عام لے مین بھی سمجھ پائے. آپ سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں جو کہ پارلیمنٹ کا ایوان بالا جسے کہتے ہیں. اس سینٹ کے اندر ایک ذیلی کمیٹی بنی ہوئی ہے جسے سیفران کی کمیٹی کہتے ہیں. اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز یہ پہلے زمانے میں بھی قبائلی علاقوں کو دیکھتی تھی. جی ہاں، بلوچستان کو اور نوابین کو. اور اس کے کتنے سینیٹرز ہیں؟ اس میں ممبر ہیں 12. ٹھیک ہے. اور 12 ممبرز کے جو سینیٹرز کی کمیٹی ہے اس کے آپ سربراہ ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ جو وزارت سیفران اور جو فارمر فاٹا جو ہے اس میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں ان کا آپ جائزہ لیتے ہیں، انہیں ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر کتنے کام ہوئے. یہ بیسکلی آپ کا کام. ہاں جی، ایسا ہی ہے. میں جب ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا، باجوڑ کا اور مومند کا اور خیبر کا گو تھرو کرتا رہا، تو اسی دوران ایک انہوں نے جب بریفنگ دی تو بریفنگ میں انہوں نے ایک اماؤنٹ دکھائی، اور اماؤنٹ ریلیز کے بالکل امیجیٹ تھی. مطلب ایک دن میں مومند کو ٹرانسفر ہوئے 50 کروڑ روپے، اور پھر اس 50 کروڑ روپے میں سے کچھ 4-5 دنوں کے اندر 38 کروڑ روپے کی ایک بہت خطیر رقم یا 40 کروڑ روپے کی رقم نکل چکی تھی اکاؤنٹ سے. پھر اس کے ساتھ جب باجوڑ کو دیکھا گیا تو باجوڑ میں بھی اسی طرح کا ایک انوملی پائی گئی، اسی طرح کی ٹرانزیکشن، یعنی کہ ایک دن میں 50 کروڑ روپیہ ایک اکاؤنٹ میں آتا ہے، سرکاری اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور اگلے دن وہ کانٹریکٹر کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح میں نے جب باجوڑ کا دیکھا، باجوڑ کا بھی یہ ہوا. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس میں پرابلم تھی نا کہ سرکار نے پیسے سڑکوں کی تعمیر کے لیے، گلیوں کی تعمیر کے لیے، پانی کے اسکیموں کے لیے دیے. تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب پیسہ جاتا ہے؟ وفاقی حکومت نے پیسے دیے. وفاقی حکومت نے سال 2000 میں، تھوڑا سا اس کی تفصیل بتاتا جاؤں، سال 2018 میں 6 ارب دیے، 19 میں پھر 5 ارب دیے، پھر 6 ارب دیے، پھر 6 ارب دیے 21 میں، اور پھر سال کے آخر میں جب جس طرح گورنمنٹ جانے لگی، اسی سال انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور 14 ارب کی جو ایک قومی خزانے کو نقب لگائی گئی نا، یہ آخری دن میں بالکل مارچ کے قریب ہی، یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، اور انہوں نے دے دی اپنے ایم این ایز کو.
جس میں محمد کا جو شیئر تھا وہ بھی تقریباً 50 کروڑ ٹوٹل کتنے ایم این اے کو یہ پیسے جاری ہوئے یہ ہیں؟ تقریباً 24 کے قریب ایم این ایس کو 13 ارب 14 ارب کے قریب. اچھا میں آپ کی بات کو زیادہ آسان طریقے سے اور بیان کرتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں انہوں نے فروری اور مارچ کے مہینے میں جب ان کی حکومت کے خلاف تحریک No عدم vote of اعتماد پیش confidence ہو رہی ہے، تھی بالکل ایسا ہی فروری 2022 اور مارچ 2022 کے دوران بالکل ایسا انہوں نے اپنے ایم این ایز کو قابو کرنے کے لیے 35 ارب روپے دیے. انہوں نے اصل میں 35 ارب ایک نہیں، آخری سال میں صرف کے پی کے لیے بتا رہا ہوں، دوسرے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے نہیں بتا رہا یہ ہوں. جو 24 ایم این ایز کے پی سے ہیں 24 ایم این ایز ان کو 14 ارب کی انہوں نے کاسٹ دی، لیکن 13 ارب ان کے ریلیز کر دیے گئے. ٹھیک ہے. ان ایم این ایز کو ان کے اسکیموں کے لیے جاری کر دے. اب ایم این ایز نے گراؤنڈ پہ اسکیمز تو نہیں کیے، کمپلیٹ نہیں کیا، اور لیکن ان کی اماؤنٹ تقریباً نکالی. جس طرح میں نے محمد کو جب پہلی ایم بی دیکھی تو اس میں جب میں نے پایا تو اس ایم بی میں لکھا تھا کہ ہم نے مطلب مارچ 28 کو ورک آرڈر ایشو ہوا اور پھر اس کی جو اماؤنٹ ریلیز ہوئی وہ 3-4 اپریل کو، یہ پورا بنتے ہیں 4 دن کا. لیکن جب میں نے ایم بی دیکھی، ایم بی کیا ہوا ذرا یہ ایم بی میئرمنٹ بک ہوتی ہے کہ آپ اس گراؤنڈ پہ جا کے اس کو میئر کرتے ہیں، اس کے بعد پیمنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب میئرمنٹ بک دیکھی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ ایک رات میں 26,40,000 فٹ یا 50,000 فٹ کی پائپ جو تھا وہ بچایا گیا ایک رات میں. ایک رات میں 26 لاکھ 40,000 ایک لاکھ میں 26,40,500 فٹ یا 50,000 فٹ کے قریب پائپ بچھائے، جو اگر آپ کلومیٹر میں ڈالیں تو وہ تقریباً 850 کلومیٹر بنتی ہے. تو یہ میمن سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ یہ تو ملتان تک پہنچ جاتی ہے. لاہور سے پھر ملتان دوبارہ اس طرح کراس کر سکتی ہے. اچھا یعنی کہ وہ پائپ جو ایک رات میں دکھایا گیا تھا کہ ہم نے ڈال دیا ہے، ہاں وہ پائپ اتنا اس کی لمبائی اگر کریں تو وہ میمن سے لے کر ٹرائبل ایریا سے لے کر ملتان تک پہنچ جاتی ہے براستہ لاہور. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ واقعی ڈلا تھا پائپ؟ نہیں پائپ تو تھا نہیں، کیونکہ یہ جس پائپ کا اس میں ذکر کیا تھا یہ PN16 آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. PN16 ایک بہت ہی زیادہ پریشر برداشت کرنے والا پائپ ہے اور اس کی کافی زیادہ وہ ایکسٹینسو وہ ہے. پاکستان میں اس طرح اویلیبل بھی نہیں ہے، آپ کو کمپنی کو آرڈر دینا پڑتا ہے بنانے کے لیے، اور اگر آپ بنائیں تو اس کا میٹیریل اتنا زیادہ ہے کہ وہ اتنا جلدی آپ کو میٹیریل اویلیبل بھی نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس میں انوالو کون کون تھا؟ اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فنڈز ایم این اے کے حوالے کر دیے، تو اس میں محمد کا ایم این اے ہمارے ساتھ شامل تھا. کون تھا محمد کا ایم این اے؟ محمد کا ایم این اے تھا ساجد. ٹھیک اس ہے. طرح باجوڑ کے ایم این اے صاحبان کو جو فنڈ دیے گئے، پھر شب قدر کا ایک ایم این اے. آپ کو ایک آسان، جب میں نے شب قدر کا ایک ایم بی چیک کی تو شب قدر میں 18 فروری کو ایک ورک آرڈر ایشو ہوا 30 لاکھ فٹ کام کے لیے، 30 لاکھ فٹ کام. ٹھیک ہے. جس میں 9 لاکھ فٹ جو تھا وہ تھا لیولنگ، اور 21 لاکھ فٹ جو تھا وہ کانکریٹ روڈ اسٹریٹ پیمنٹ اسے کہا جاتے یہ بنانا تھا. جب اس کی میں نے ایم بیز چیک کی اور بل واچر چیک کیے تو بل واچر تھے صرف 6 دن کے. اس کا مطلب ہے کہ 6 دن میں 30 لاکھ کا فٹ کام کیا گیا. پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی ہو نہیں سکتی کہ وہ 6 دنوں کے اندر 30 لاکھ فٹ کا کام کرے 24 کروڑ کا. اچھا آپ نے یہ ناممکن ہے. اچھا اور کون کون سے بڑے ایم این ایز تھے جن کے حلقوں میں یہ مسائل تھے؟ ایک تو اگر آپ بٹخیلا کا دیکھیں سوات، ٹھیک، سوات کے لیے 1 ارب 26 کروڑ روپے یہ سوات اور اس کے باجوڑ کے لیے دیے گئے. سوات میں تو مراد سعید صاحب ایم این اے یہ ان کے ان کا ہی حلقہ آتا ہے، فیڈرل منسٹر تھے. بالکل ان کا ایک عجیب قسم کی انوملی. ویسے مراد سعید صاحب کی تو اچھی رپیوٹ تھی، وہ تو کہتے تھے کہ ہاں جی. تو میں آپ کی صرف اس کی بات بتا دیتا ہوں. اب چونکہ یہ جتنے فنڈز ہوتے ہیں نا، جب تک ایم این اے نہ چاہے کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس فنڈ کو کانٹریکٹر کے کام کیے بغیر یہ ٹرانسفر کیے جا سکے، جرت نہیں کر سکتا. تو مراد سعید کے حلقے میں بھی یہی کام ہوا. جی. اب یہ جب ان کو کانٹریکٹ دیے گئے تو جس کانٹریکٹ دیے میں یہ کانٹریکٹ کے لیے جو CDR دیے گئے، کال ڈپازٹ ریکارڈ، ایک بینک کی ایک سیکیورٹی چیک ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام 126 کروڑ کے یہ جو کال ڈپازٹ چیک تھے، ان کے لیے جو کال ڈپازٹ چیک جمع کیے تھے وہ جعلی تھے. جعلی چیک تھے. یعنی کہ آپ نے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ سیکیورٹی کے طور پہ ایک رقم جمع کرواتے ہیں ٹیکس چیک کی صورت میں، اور وہ جعلی تھے. وہ تمام کے تمام جعلی تھے. اس میں جو ہمارا چیف انجینئر تھا ڈوگر، یہ پاک PWD کا اسلام آباد میں بیٹھتا ہے، وہ اس میں انوالو تھا. پاک PWD کے اور جو سینئر افسر تھے وہ اس میں انوالو. مثلا اور کون ڈی جی انوالو تھا؟ ڈی جی اس میں انوالو. ڈی جی جو اس وقت کا جو ڈی جی تھا شاید وہ بھی انوالو تھا. لیکن ڈوگر چونکہ اس کے اپروو وہ کرتا ہے تمام اسکیموں کو. اگر مومن کا اسکیم ہے تو اس ڈوگر نے اپروو کیا ہے، ادھر کا جو اسکیم ہے وہ بھی ڈوگر نے اپروو کیا. اب وہ ان لوگوں کے خلاف میں نے پرائم منسٹر کو بھی لکھا کہ ان کے خلاف کارروائی کرے. پرائم منسٹر شہباز شریف کو میں نے شہباز شریف کو بھی لکھا. میں عمران خان صاحب کو لکھا آپ نے؟ میں نے ان کو نہیں لکھا، وہ تو پرائم منسٹر تھے نہیں، چونکہ شہباز شریف صاحب تھے. میں نے ان کو بھی لکھا کہ اس طرح کے چوروں کے خلاف کارروائی کرے. تو شہباز شریف صاحب نے کوئی کام کیا؟
ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی اچھا ان وہ کے نہیں ہے. اوپر تو میری خود بھی امید ہے دعویٰ- کہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد شاید وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لے. میں پی ایس سی چلا گیا, پی ایس سی میں اس پورے قصے کو سنایا, پی ایس سی نے نیب کو بلایا, نیب کو بھی بتایا, میں نے نیب کے چیئرمین کو لکھا کہ میں نے آپ کو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس دیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کہ پیسے یہ لوگ اٹھا چکے ہیں تمام اکاؤنٹوں سے اور فرار ہو چکے ہیں. نہیں تو نیب کام نہیں کر رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نیب تقریباً کام نہیں کرا. میں اب تو پہلے میں نیب سے بڑا وہ تھا کہ شاید یہ نیب کے لوگ جو ہے اچھا کام کرتے ہیں, لیکن اب بالکل بھی نیب سے یہ آفتاب سلطان کے لیے بڑا چیلنج ہے یہ آفتاب چیئرمین جو نیب ہے ان ان کے کے منہ لیے. پہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں بالکل ان سے سیٹسفائی نہیں ہوں. اگر کہ ان کے لوگ اس قسم کی کام کرتے ہیں تو بالکل بھی نہیں. وہ کیا کیا آپ نے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب میں نے سیٹسفائی ان کو نہیں؟ اوپن اینڈ شٹ کیس دیا, اس میں دوسری کوئی وہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ 126 کروڑ کے اگر جعلی چیک ہے تو ان کے اوپر تو بالکل دن رات ایک کر کے انہیں پکڑ لینا چاہیے تھا. تو یہ نیب کے امینڈمنٹ کے اندر تو نہیں فال کرتے یہ؟ نہیں, 126 ارب کے میں نے ان کی پوری ڈیولپمنٹ محمد کے لیے 76 کروڑ کے ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کیا, تو نیب کا تو 50 کروڑ میں آتا ہے. 48 کروڑ وہ کیش لے کے جاتے ہیں, دوسرے تو ادھر پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ فرمائیں, باجوڑ کا 1 ارب 60 کروڑ ہے, خیبر کا 1 ارب 60 کروڑ ہے, جو میں آپ کی اپنی کانسٹیچوئنسی بتا رہا ہوں. پشاور کے لیے 3 ارب ہے کہ 4 ارب انہوں نے دیے. نوشہرہ جو ان نوشہرہ کو 2 ارب کے قریب جاری کیے, سوات کو 2 ارب جاری کیے گئے پچھلے 3.5 سالوں میں. سوات میں مراد سعید صاحب کو 2 ارب روپے جاری ہوئے. اچھا سوات میں جاری ہوئے مراد سعید, اور شاید اس میں 2 کانسٹیچوئنسی دو اور بھی ہیں, 2 یا 1 کانسٹیچوئنسی ہو, لیکن اچھا ایک چارسدہ کی کانسٹیچوئنسی ہے جس میں 2 ایم این اے ہیں, فضل محمد اور انور تاج ان صاحب, کو بھی 2 ارب کی قریب وہ 2 ارب 5 کروڑ روپے. ہاں ایک اس کی جو NA23 ہے, NA23 اس کا میں نے آپ کو ایک ڈاکومنٹ کا بتایا کہ انہوں نے 4 راتوں کے اندر 30 لاکھ فٹ کا کام کیا اور 26 کروڑ روپے اکاؤنٹ سے اٹھا کے چلیں گے. یہ چارسدہ میں؟ ہاں جی. اچھا, اور گراؤنڈ پہ کام موجود نہیں ہے؟ گراؤنڈ پہ تو کام دیکھیں 6 دنوں کے اندر اگر آپ پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں, 6 دنوں کے اندر کوئی بھی مائی کا لال جو ہے نا وہ 30 لاکھ کا فٹ کام نہیں کر سکتا. تو یہ 24 ایم این ایز ہیں جو کہ انوالو ہیں. 24 کے 24. جب آپ نے اپنی کمیٹی کے اندر یہ کرپشن اٹھائی تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان, انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے سارے معاملے کا؟ نہیں جی, انہوں نے نہیں لیا, لیکن چند ان کے جو سینئر میرے سینیٹر میرے کولیگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ہمیں ان کے نام بتائیں تاکہ ہم اپنے لیڈرشپ کے سامنے ان ناموں کو رکھیں اور وہ اس کے اوپر ایک سیریس ایکشن لے لیں. یہ سینئر لیڈرز کون سے تھے اور آپ نے ان کو نام شام دیے؟ کون سے سینئر لیڈرز ان کے جو میرے ساتھ ایک میرے سینیٹر دوست ہے, سینیٹر نیازی صاحب, سیف اللہ نیازی صاحب, اور ایک میرے دوسرے دوست ہے یہ فارمر, اس میں بھی رہ چکے ہیں, شبلی فراز صاحب, سینیٹر شبلی فراز. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ ان کے نام وغیرہ اور فائل ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس پر بات کریں, کیونکہ یہ ہماری لائن نہیں ہے. جو کام ان لوگوں نے کیا یہ ہماری لائن نہیں ہے. ان کے یہ ایک سٹانس الفاظ تھے. ہاں, تو شبلی فراز کو اور سیف اللہ نیازی کو آپ نے دیے ڈاکومنٹس؟ شبلی فراز صاحب کو میں نے آج فائل کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں فائل, تو فائل تیار کر کے میں نے بھجوا دیا تقریباً. اچھا, تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا, جب اپنی کمیٹی کے اندر پروسیڈنگز کا آغاز ہوا 24 ایم این ایز کے خلاف, تو آپ کو سفارشیں نہیں آئیں کہ نہ کریں؟ کافی لوگوں نے اس پہ اپنے دوستوں کے ذریعے ریکویسٹیں کی. مجھے تو ایک ایسی آفر آئی کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو لے لیتا. پلیز آفر بتائیں نا ہمیں. ان نے مجھے آفر دی کہ آپ مجھ سے پیسے ہم سے لے لیں اور آرام سے بیٹھ کے, یہ پوری دنیا کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنے دیتا. کتنے پیسے آپ کو آفر کیے؟ تو وہ کوئی 70 ملین کے قریب انہوں نے مجھے کہا کہ بس یہ آپ کا شیئر بنتا ہے اور یہ لے لیں. یہ 70 ملین 7 کروڑ پہ. ہاں, کہ اپنا شیئر لے اور آرام سے بیٹھ کے بس. تو یہ میں نے کہا مجھے یہ تماشا نہیں دیکھا جاتا, چونکہ میں اپنی قوم کے لیے میں کبھی بھی ان کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں کر سکتا کہ میں ان مظلوموں کا خون پی لوں. اچھا, تو یہ بتائیں ہلال 7 کروڑ روپے کی آفر آپ کو کسی ایم این اے نے کی تھی؟ نہیں, ہمارے لوگ تو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کامن لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا آج کل کی ایسی سوسائٹی ہے. تو انہوں نے کسی ایم این اے کے بہاف پہ یہ نہیں, ہاں بہاف کے شاید انہی کی ہو, لیکن چونکہ میرے کامن دوست ہیں انہوں نے آ کے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کیس کو بند کر دیں, مزید اس میں کیا آپ کریں گے, کیا نکالیں گے, اس سے جو ہو چکا ہے وہ تو ویسے بھی ہو چکا ہے, پیسے وہ لوگ لے جا چکے ہیں, نیب کچھ بھی نہیں کرے گی, اور وہ ہوا بھی ویسے. اب مجھے شک ہے کہ میں نے نہیں لیا تو پھر کسی اور نے لے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی تک آپ اس کیس کو پش کر رہے ہیں؟ میں تو ابھی تک دن رات اس کو پش کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کو کسی ایک کنکلوژن تک پہنچا دوں, لاجیکل اینڈ تک پہنچا. اچھا, پہلے تو یہ ہوا کہ آپ کو سفارشیں کی کہ یہ کرپشن کا یہ معاملہ نہ اٹھائیں, ٹھیک ہے. پھر دوسرا انہوں نے آفریں کر دی
7 میرے کروڑ پہ گھر آپ پہ کو آئے, آفر میرے پاس گھر آئے, بیٹھے رہے, منتیں کرتے رہے کافی لوگ کہ اس مسئلے کو بس ادھر ہی چھوڑ دے. پہلی میٹنگ میں جب میں نے ریکارڈ طلب کیا تھا, پھر اگلی دن میرے پاس آ گئے منتیں, اور کہ جو ہم فائل دے رہے ہیں آپ اسی کو ایکسیپٹ کر لیں اور آگے مت جائیں. یہ ایم این ایز تھے, بیوروکریٹ نہیں تھے, ایم این کون اے تھے؟ سے یہ سرکاری افسر تھے 2-3, اسی ادارے کے لوگ ہی تھے. پی ڈبلیو ڈی کے. ہاں پی ڈبلیو ڈی کے ہی لوگ تھے. اچھا, تو پی ڈبلیو ڈی کے افسران آپ کی مجھے ملتے کرتے کافی رہے؟ ریکویسٹیں کی گئیں کہ منٹس کو تبدیل کر دیں, منٹس کو سخت مت لکھے. میں نے جس طرح منٹس لکھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی کمیٹی نے اس طرح منٹس اپنے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے خلاف آج تک نہیں دیے ہوں گے. تمام لوگ جو ان چوری میں ملوث تھے ان کے خلاف انکوائری کے لیے لکھا, تمام جتنے بھی ان کے کمپنی سے کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے لکھا, ان کے تمام چیکس جو ان کے سی ڈی آر دیے تھے ان تمام کو فورفٹ کرنے کے لیے لکھا, جو ایک بھی انہوں نے نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہو کہ تمام کے تمام چیک جو انہوں نے سی ڈی آر جمع کیے تھے اس میں 99% جو تھے وہ جعلی تھے, چاہے وہ پشاور کے لیے جمع کیے ہیں چاہے وہ بٹخیلا میں جمع کیے. اچھا ہلال یہ بتائیں کہ مطلب ان 33 ارب روپے میں جتنے چیک جمع کیے سی ڈی آر کے, وہ 33 ارب جو جس پہ یہ کانٹریکٹ اٹھائے گئے وہ تمام کے تمام سی ڈی آر تقریباً جعلی. اچھا ہلال یہ بتائیں کہ 33 ارب روپے کی اتنی بڑی کرپشن ہوئی, پاکستان میں معاشی ایک بحران پیدا ہوا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ٹاپ لیول پہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں, یا یہ ایم این ایز کنٹریکٹر کے ساتھ مل کر اور پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ مل کر کرپشن کر لیتے ہیں, کسی کو اوپر پتہ نہیں ہوتا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ اتنے بڑے لیول پہ یہ لوگ نہیں گئے, انہوں نے تو ان کو ریلیز دے دیے شاید کہ آپ کام کریں نیچے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان حکومت تھی ان کی نیت ٹھیک تھی, میں سمجھتا لیکن ہوں اس پر کہ ہاں اس پر عمل درآمد نیچے سے نہیں کیا گیا. انہوں نے تو انہیں ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ممبرس کو فنڈز جاری کرتی ہے, اور اسی طرح ان کی گورنمنٹ نے بھی فنڈز جاری کیے. یہ نہیں ہے کہ نہیں کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ نے اس سے زیادہ فنڈز جاری کیے. اور لیکن مزے کی بات یہ کہ جن لوگوں کو جن افسران کو دیے وہ انہی چوروں کو دوبارہ دے دیے. حیرانگی مجھے صرف اس بات کی ہے, جب میں ان کے پاس پی اے سی گیا تھا تو پی اے سی میں میں نے بتایا بھی کہ جن لوگوں نے چوری میں یا کرپشن میں ملوث ہے اور اربوں روپے کے کرپشن میں ملوث ہے, انہی کے ہاتھ میں دوبارہ انہوں نے دے دیے. اب جس چور کے ہاتھ میں تھا, جو ڈوگر جو وہ چیف وہ افسر تھا ان کا, چیف انجینئر تھا, پہلے تو اس کے پاس صرف یہ کے پی تھا, اب اس کے پاس پورا پنجاب آ گیا اور ابھی بھی وہ سرو کر رہا ہے. وہ سرو کر رہا ہے. اب اس کی پروموشن بھی کر دی انہوں نے. حیرانی مجھے کبھی کبھی اس طرح کی وہ چیزیں دیکھ کر میں تھوڑا سا. اور نیب نے بھی کچھ نہیں کیا. نیب نے کچھ بھی نہیں. یہ نیب کے پی کو آپ نے اپلیکیشن دی تھی, پنڈی کو کس کو دی تھی؟ میں نیب کے پی کو دی تھی, نیب کے پی کو. اور چیئرمین کو بھی لکھا تھا میں نے. اچھا, موجودہ چیئرمین آفتاب سلطان کو. ایک نہیں بار بار لکھتا رہا ہوں, ریمائنڈر کرتا رہا ہوں. اچھا, آخر میں ایک ایسا خط انہوں نے مجھے دے دیا کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو اگلا خط لکھوں, چونکہ اب میرا ان سے بھروسہ اٹھ گیا, سچی بتا رہا. اچھا ہلال یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا کہ جو چیلنجز جو آئے سسٹم میں کہ آپ نے کرپشن کو پکڑنے کی کوشش کی, میں کچھ بڑے نام آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ذاتی طور پہ بعض لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ پرویز خٹک صاحب, میں ذاتی طور پہ ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. پرویز خٹک صاحب کے حلقے میں بھی یہی کام ہوا ہے. میں اصل میں جو لسٹ میرے پاس ہے نا سر جی, اس لسٹ کے مطابق ان تمام ایم این ایز کو, جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے جن کا تعلق کے پی سے تھا, اسد کیسر, ان تمام کی کانسٹیچوئنسی میں اربوں روپے جا چکے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام سے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نام ہیں, مراد سعید بھی, پرویز خٹک بھی, اسد کیسر بھی, یہ تمام لوگ ملوث ہیں سارے تمام کی کانسٹیچوئنسیوں میں اربوں روپے جو اسپیشل فنڈ کے نام سے, ایس جیز کے نام سے گئے جا چکے ہیں, اور گراؤنڈ پہ کام نہیں ہوا. اور گراؤنڈ پہ بس ایسے ہی ہے. آپ ان کی کانسٹیچوئنسی میں جا کے دیکھیں, کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں آپ ان سے پوچھیں, باجوڑ والوں سے جا کے پوچھیں کہ آپ کے پاس 1 ارب 60 کروڑ روپے صرف اسپیشل فنڈ میں آئے, آپ کے پاس لگا ہے کہ نہیں, وہ کہیں گے نہیں لگا. محمد والوں کے پاس جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ کے پاس لگیں کہ نہیں. چرسدہ میں چلے جائیں, چرسدہ سے آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس 2 ارب روپے, 2 ارب 5 کروڑ روپے آپ کے پاس, آپ لوگوں کے اوپر یہ فنڈ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں. پشاور والے سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو 3 ارب روپے دیے گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں, آپ کے اوپر 3 ارب روپے لگائیں کہ نہیں لگائیں. اب ادھر ایک اور عجیب قسم کا ہوا ہے, کیونکہ یہاں سکیمز کو, ایک سکیم کو دوسرے سکیم کے اوپر, یہ پاک پی ڈبلیو ڈی کے اوپر چونکہ کوئی چیک ہے نہیں پروونشل لیول پہ, یہ ہے فیڈرل لیول کی, فیڈرل ایجنسی ہے اور فیڈرل ادارہ ہے. اب ایک کانٹریکٹر وہاں ایک سکیم لے لیتا ہے, محمد میں ہو گیا یا پشاور میں کسی بھی جگہ پہ, وہ اسٹریٹ پیمنٹ, وہی اسٹریٹ پیمنٹ جو انہوں نے کے پی گورنمنٹ سے کانٹریکٹ لیا ہوتا ہے وہی پاک پی ڈبلیو ڈی والوں کو بھی دکھا دیتے ہیں. ایک سکیم کو 2 جگہ دکھا دیتے ہیں. اچھا, ایک سکیم 2 جگہوں پیش ہو جاتی ہے الگ الگ سکیم کے طور پہ, الگ سکیم کے طور پہ. اس پر ایک بہت عجیب سا, جب ان کو یہ رولز بنا کے دیے تھے تو بتایا گیا تھا, کلیئرلی کلیئریفائی بتایا گیا
کہ کوئی بھی اسکیم اس وقت تک شروع نہیں کی جائے گی جب تک اس علاقے کے ڈی سی سے آپ این او سی نہیں لیتے, اچھا مجھے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی جو خیبر پختونخوا میں ہے, جو پنجاب میں ہے, جو سندھ میں ہے, جو بلوچستان میں ہے, وہ اپنے علاقے کی جو ایم این اے کی کارکردگی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جاننا چاہے تو وہ کیسے معلومات لے سکتا ہے؟ مجھے بڑی مشکل سے اپنی یہ تمام ریکارڈ ملا ہے, تو بیچارے ایک عام آدمی کو کیسے ملے گا؟ میں خود بطور سینیٹر ایک ان کا ریکارڈ لینے کے لیے مجھے 4 مہینے 5 مہینے ان کو خطے لکھنے پڑے, حتیٰ کہ مجھے چیف سیکرٹری کو لکھنا پڑتا ہے بار بار کہ ریکارڈ دے دیں تاکہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکوں. تو اب تو چاروں صوبوں میں معلومات تک رسائی کا قانون بھی موجود ہے, کیا کسی نے معلومات تک رسائی کے قانون کے ذریعے معلومات لینے کی کوشش وہ کی ہے؟ اگر آپ دے بھی دیں تو آپ کو ایسے ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں جس سے آپ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے, اور بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ان کو بعد میں ٹیمپر کر دیا جاتا ہے. ٹیمپر کر دیا جاتا ٹیمپر ہے, کر دیا جاتا ہے, پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ ہوا آپ کے ساتھ؟ پارلیمنٹ میرے کو ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش ایک کی بار گئی؟ نہیں کئی بار ہو چکا ہے. ابھی جو ان نے پی ایس سی کے سامنے جو ڈاکومنٹس جمع کیے نا, وہ سارے کے سارے ٹیمپر ہے. پی ایس سی کے سامنے میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ ڈاکومنٹ جو وہ ٹیمپر ہے. نور عالم خان کے سامنے نور عالم خان کے سامنے جو ڈاکومنٹ ان نے ابھی جمع کرائے کچھ عرصے پہ 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے, کیس ان کے پاس چل رہا ہے, ان کے آدھے سے زیادہ ڈاکومنٹ جو وہ ٹیمپر ان پروگرس لکھ دیا. اچھا ہلال بھی کر دیا, آگے ان پروگرس لکھ دیا. آپ نے نور عالم کو بتایا چیئرمین ان پی کو ایس سی پتہ ہے جی, میں ان کا لوپ میں. اچھا یہ بتائیں, نور عالم کے حلقے میں, کیونکہ نور عالم بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو نور عالم کے حلقے میں کتنے ترقیاتی فنڈز دیے گئے تھے؟ یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی اب مجھے اس کا وہ ہے نہیں, لیکن اس میں پشاور میں چونکہ 3-4 ارب روپے دیے گئے. پشاور کو 3 ارب. تو کیا نور عالم پہ بھی اس طرح کی کوئی الزام ہے؟ نہیں, براہ راست نور عالم کو نہیں دیے گئے. نور عالم کے ساتھ پوری کانسٹیٹوئنسی اب اس کے ساتھ کوئی ہم, چونکہ نور عالم تو ان کے ساتھ بار بار وہ مہنگائی پہ آواز اٹھاتا رہتا تھا, اس وجہ سے وہ بیچارے کو. اچھا, نور عالم چونکہ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے تھے اس لیے ان کو اس لوپ میں نہیں رکھا گیا. ان کو ڈیولپمنٹ سے تھوڑا دور رکھا گیا کیونکہ وہ بار بار, اور کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر تھے پرویز خٹک. وہ فنڈ تقسیم کرنا اور کس کانسٹیٹوئنسی کو اور کس ایم این اے کو کتنے فنڈ دینے, یہ تو ان کا اختیار تھا. اور اس طرح نور عالم کے ہاتھ میں کچھ نہیں. پرویز خٹک صاحب کے خود اپنے ہاتھ میں کتنے, انہوں نے اپنے حلقے میں کتنے پیسے لگائے؟ 2 ارب. 2 ارب روپے. ہاں جی. اور گراؤنڈ پہ کام نہیں ہے. یہ تو بس ابھی اب جا کے چیک کریں گے فزیکلی تو اندازہ ہو جائے. لیکن آپ کا اندازہ کیا ہے؟ آپ نے تو ساری چیزیں انویسٹیگیٹ. میں نے سر یہ 4-5 کانسٹیٹوئنسی جو زیادہ تھورلی دیکھی ہے وہ یہ ہے, جس میں بٹخیلہ کا ہے, جس میں محمد کا ہے, باجوڑ کا ہے, خیبر کا ہے, کورم کا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہلال, آپ نے بہت بڑا مشکل اور بڑا میں کہوں گا کہ بڑا ہی مشکل کام کیا, کیونکہ اپنے ساتھیوں کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے ایم این اے کو پکڑا نہیں ہوگا چوری کرتے ہوئے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ کیا. آپ کا تو ایک بہت بڑا شکریہ, آپ کا ملک و قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ کام کیا. لیکن یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بنیادی طور پہ ایم این اے کا کام نہیں ہے آئین کے تحت, یہ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے. جب بلدیاتی ادارے نہیں کام کر رہے تو یہ ایم این ایز کو اس کام کے اوپر ڈال دیا گیا. سینیٹرز کو بھی اب جو ترقیاتی بجٹ دینے کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں یہ بار بار یہ جو ہمارے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس کو ڈسٹرب کیا جاتا رہا یا ڈیلے کرتا رہے. اب کن مقاصدوں کے لیے ڈیلے کرتے رہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. اب جب ان کو ڈیلے کرتے رہے, ٹائم پہ ان کے الیکشن نہ ہوتے رہے, تو لوگوں کے پاس وہ ایکسیس نہیں تھی یا ملٹی آپشنز نہیں تھے, یا لوگ اپنے مسائل کو آگے پہنچا نہیں سکتے. اب جب پہنچا نہیں سکتے یا ان کے فنڈ جو تھے جب وہ اب ڈسٹرکس میں تھے نہیں, مطلب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے نہیں, کونسلر یا ناظم وغیرہ نہیں تھے, تو ان کے فنڈ پھر ایم این ایز یا ایم پی ایس کو ہی دیے جاتے ہیں کہ وہ جا کے لگائیں, جو کہ ایک آف کورس غلط طریقہ کار ہے. تو ہلال بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اچھا کام اپنا جاری رکھیں. آپ ایک آپ کی جماعت کوئی نہیں ہے. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا کام اپنا کام سے کام رکھنا. بالکل میرا نہ عمران خان صاحب سے اختلاف ہے, نہ ان سے اختلاف ہے کسی دوسری پارٹی سے. میں اگر کسی اور پارٹی کا بھی ہو, میں اس کے اوپر بھی اگر میرے سامنے کیس آئے تو میں اس کو بلا جھجک اس کو سیدھا کہہ دیتا ہوں کہ یہ غلط ہے, انہوں نے کرپشن کی. ہلال بہت شکریہ آپ کا. ہلال الرحمان کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ہلال الرحمان سال 2012 سے سینٹ کے ممبر ہیں, آزاد رکن سینٹ کے طور پہ آئے تھے. اب جب اگلا الیکشن ہوگا تو انہیں کسی نہ کسی جماعت کی طرف تو جانا ہوگا, لیکن یہ جس بھی جماعت میں جائیں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹیشنز, پاکستانی سیاستدانوں کی عزت اور وقار میں
ان جیسے جو سیاستدان ہیں وہ اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سیاستدانوں کو بڑے آسانی سے گالیاں دی جاتی ہیں. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری عدلیہ جو ہے، ہمارے میڈیا، اس کے اوپر بھی کرپشن کے بعض اوقات بڑے بڑے الزامات آتے ہیں، تحقیقات نہیں ہوتی، اور ہم لوگوں کے اوپر جب باری آتی ہے تو ہم بھی اپنے اندر کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو تلاش کرنے میں مشکل دشواری کا سامنا کرتے ہیں. ہلال الرحمان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمت کی ہے، ناراضگیاں مول لی ہیں، بلکہ دشمنیاں مول لی ہیں. تو ان کا بہت شکریہ. ان جیسے سیاستدانوں کو ہمیشہ سپورٹ کیجیے، اور پاکستان میں پارلیمنٹ اور سیاست کو سپورٹ کرتے رہیے. آج تک کے لیے یہی.